بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سن 6 ہجری میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ المنورہ سے تشریف لے کر جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر پھر اس کے بعد انہیں اجازت نہ ملی عمرے کے لیے، اور معاہدہ طے ہوا۔ کچھ معاہدے کے اوپر کچھ شرائط تھیں، وہ ساری جو شرائط طے ہوئیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال یعنی 7 ہجری کو آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ تو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی واپس پلٹ گئے۔ جب آئندہ سال یعنی 7 ہجری کا آیا زمانہ جس میں اجازت تھی عمرہ کرنے کی، اس موقع پر صحابہ کرام عمرے کی تیاری فرما رہے تھے، اور اس دوران صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اگر کفار نے اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور معاہدے کو توڑ دیا، معاہدہ تو کیا تھا کہ آپ آئندہ سال آ جائیں پرامن طریقے سے، 3 دن مکہ المکرمہ ہم سے خالی ہوگا، آپ تسلی سے عمرہ کریں، اس کے بعد واپس چلے جائیں، کہ اگر کفار نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی اور جنگ پر آمادہ ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہ مکہ المکرمہ کی تمام زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پر بھی جنگ کرنے کا، قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا تھا، بلکہ عفو درگزر کا اور صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ اشکال آ رہا تھا، صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ ٹینشن تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی اس پرابلم کو دور کرتے ہوئے، اس ٹینشن کو دور کرتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ جو آج کے ہمارے درس قرآن کا حصہ ہیں، پروردگار فرماتے ہیں، یہ 190 نمبر آیت مبارکہ سے یہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے میرے نبی کے صحابہ تم ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کریں۔ گویا کہ یہاں پر قتال کرنے کی اجازت مل گئی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، حضرت سیدنا ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مطابق سب سے پہلے قتال کے حوالے سے جو اجازت کی آیت مبارکہ ہے وہ یہ والی ہے، یعنی سب سے پہلے جو قتال کا، جہاد کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا، سب سے پہلی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق سب سے پہلی جو مسلمانوں کو قتال اور جہاد کے حوالے سے، لڑائی کے حوالے سے اجازت ملی ہے وہ آیت مبارکہ ہے سورہ حج کی 39 نمبر آیت، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ والی آیت مبارکہ۔ بہرحال جو بھی ان میں آیات مبارکہ ہوں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے جو ہے جہاد کا اور قتال کا حکم ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو پروردگار فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم جو ہے اللہ کے راستے میں قتال کرو، تم بھی لڑو۔ کن سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑیں۔ گویا کہ اس کے علاوہ سے آپ نے نہیں لڑنا، یہ خاص اس وقت کا حکم ہے۔ ان وَلَا تَعْتَدُوا، اور فرمایا کہ زیادتی نہیں کرنی آپ نے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں ان لوگوں کو جو امن کے ٹھیکیدار ہیں اور مسلمانوں کی بوٹی بوٹی کر کے، مسلمانوں کو تہ تیگ کر کے اور فاسفورس بم نہ جانے کیا کیا جو ہے گرا کر اور پوری دنیا کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، جو اصل میں دہشت گرد ہیں دنیا کے، اور وہ راگ الاپتے ہیں کہ ہم امن کے علمبردار ہیں، اور جہاد، قتال، مسلمانوں کا قرآن، سورہ انفال، سورہ توبہ اور جہاد والی آیات یہ بڑی وحشیانہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر قتال کا حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْتَدُوا، تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ حالانکہ قتال کے موقع پر تو انسان جو ہے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کی جو انتقام کی آگ ہے وہ بھڑک رہی ہوتی ہے، اس موقع پر تو انسان کو کچھ سوجتا نہیں ہے، انسان تو کہتا ہے میرے سامنے جو آئے میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دوں، لیکن پروردگار فرماتا ہے نہیں، اے میرے بندو تم میرے غلام ہو اور میرے بندے ہو اور میری کسٹڈی کے اندر ہو اور میری تم حکم اور اطاعت کے اندر زندگی گزار رہے ہو، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر ایسا موقع آ جائے اور وہ آپ کے خلاف جو ہے جنگ کو مسلط کر دیں تو فرمایا کہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہونا، پروردگار کا حکم یاد رکھنا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ اسلام وہ ہے جو جنگ کے موقع پر بھی زیادتی کرنا اس کو حرام سمجھتا ہے اور زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے۔ ہے کوئی ایسا دنیا کے اندر رول اور قانون جنگ کے حوالے سے کسی نے بنایا ہو کہ جنگ کے موقع پر آپ نے زیادتی نہیں کرنی؟ یہ سب سے پہلا رول اور قانون جو ہے قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دیا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، قتال کرو، لڑائی کرو، ظالموں کے خلاف، جابروں کے خلاف، اور جو آپ کے خلاف جنگ کو مسلط کریں ان کے خلاف آپ لڑو اور پوری جافشانی کے ساتھ لڑو، لیکن وَلَا تَعْتَدُوا، آپ نے زیادتی نہیں کرنی۔ زیادتی سے مراد یہ ہے
کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو اپنی عبادت میں مصروف ہوں اور ان کے پاس آلات جنگ نہ ہوں اور ہتھیار جنگ کے نہ ہوں، اسلحہ نہ ہو، اور اپنی کھیتیوں میں اپنی کام کاج میں مصروف ہوں، ان پر آپ نے زیادتی نہیں کرنی۔ یعنی اسلحہ اٹھانا ہے تو ان پر جنہوں نے آپ کے خلاف اسلحہ اٹھایا ہوا ہے اور جو اس جنگ میں انوالو نہیں ہیں اور اس جنگ میں داخل نہیں ہیں، ان سے آپ نے تعرض نہیں کرنا۔ ہاں، اگر کوئی بچہ، اگر کوئی عورت، اگر کوئی بوڑھا، اگر کوئی راہب، اگر کوئی عبادت گزار وہ جنگ میں انوالو ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے تعرض کیا جائے گا، اس کے خلاف بھی قتال کیا جائے گا، اس کو بھی مارا جائے گا، اس لیے کہ وہ الذین یقاتلونکم میں داخل ہے۔ جو الذین یقاتلونکم یعنی جو تم سے قتال کریں، اس سے خارج ہوگا تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، باقی جو قتال کرنے کے لیے آئے گا اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دینا ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ۔ تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں زیادتی کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، فرمایا کہ تمہارا اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں 191 میں وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، اور فرمایا حیث ثقفتموہم، دوران جنگ تم انہیں جہاں پاؤ، فرمایا کہ انہیں پھر مارو، ان سے قتال کرو۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم کفار سے قتال کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ تو ان سے قتال کرو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو کفار جو ہیں پرامن ہیں اور ذمی ہیں یا حربی کیوں نہ ہوں لیکن وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، جنگ میں انوالو نہیں ہیں، داخل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ان سے قتال شروع کر دینا ہے، جہاں کہیں کوئی کافر ملے اس کو پکڑ کے آپ نے جو ہے مار دینا ہے، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دوران جنگ اور جب جنگ کی اور کیفیت واقع ہو جائے اس موقع پر جہاں پھر آپ کو کافر ملے، اس جنگ کے دوران جو جنگ کے اندر انوالو ہوگا، داخل ہوگا، شامل ہوگا، جنگ کر رہا ہوگا، تو اس کو پھر آپ نے پکڑ کے قتل کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے قتال کرنا ہے۔ عمومی حکم نہیں ہے کہ جہاں کہیں کافر ملے آپ اس کو جو ہے مار دیں، ایسا نہیں ہے۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، فرمایا کہ اور ریاستی اقدام کرتے ہوئے انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یعنی آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر یہ آپ کے خلاف قتال اور جہاد کرتے ہیں، یعنی جہاد تو قتال تو مسلمانوں کی طرف سے ہوگا، مطلب وہ آپ کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو یہ قتال اور جہاد کی کیفیت بن جائے گی، حق اور باطل کا مارکا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی نوبت آ جائے تو فرمایا کہ ان کو آپ مکہ المکرمہ کی سرزمین سے نکال بھی سکتے ہیں جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے، کسی انسان کو مٹا دینا، کسی انسان کو ختم کر دینا، کسی جان کو تلف کر دینا۔ تو پروردگار فرماتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ قتل سے زیادہ فتنے کی سختی ہے۔ فتنہ انگیزی یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ آپ دیکھیں قتل کرنے سے کیا ہوگا، بندہ مر جائے گا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن فتنے کی وجہ سے کیا ہوگا، پورا معاشرہ اس میں فساد بپا ہوگا، اس میں شر آئے گا، اس میں جو ہے شر انگیزی پھیلے گی اور قسم قسم کی بغاوتیں ہوں گی۔ اس لیے فتنے کو دبانے کے لیے فرمایا کہ قتل سے تعرض نہیں کرنا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو فتنے کو ہوا دے رہا ہے تو فرمایا کہ آپ اس کو قتل کریں، اس کا قتل کرنا یہ فتنے کو دبانے کا سبب بنے گا۔ اس موقع پر فتنہ کیا تھا؟ قرآن کریم میں جا بجا لفظ فتنہ استعمال ہوا، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ظلم کے لیے، زیادتی کے لیے۔ وہاں پر فتنہ کیا تھا؟ وہاں پر فتنہ یہ تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کو ادائے عبادت کی اجازت نہ تھی اور کفر و شرک جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کو دبانے کے لیے فرمایا کہ قتل کرنا پڑے تو قتل کرو، لیکن فتنے کو دبا کے آپ نے واپس پلٹنا ہے۔ تو آج کے زمانے میں بھی اگر کہیں پر قتل کیے بغیر کوئی فتنہ نہ دبایا جا رہا ہو اور نہ دبتا ہو تو پھر وہاں پر قتل سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اس فتنے کو دبانے کے لیے اس فتنے کو ہوا دینے والوں کو قتل کیا جائے گا تاکہ فتنہ دب جائے۔ اس لیے کہ قتل سے زیادہ سخت کیا ہے؟ فتنہ بازی ہے، شر انگیزی ہے۔ تو اس شر انگیزی کو دبانے کے لیے قتل کیا جائے گا اور قتل سے تعرض نہیں اختیار کیا جائے گا۔ پروردگار فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن اس بات کو یاد رکھنا مسجد حرام کے پاس آپ نے قتال نہیں کرنا، اس لیے کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ تو امن والا شہر ہے، یہاں پر انسان کا قتل کیا، شریعت اسلامیہ کے اندر کسی جانور کا شکار کرنا حرم پاک کے اندر مسجد حرام کے پاس یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پر آپ نے قتال نہیں کرنا، لیکن فرمایا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اگر وہ کفار اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی بغاوت اور شقاوت کی وجہ سے مسجد حرام کا پاس و لحاظ نہ رکھیں اور آپ سے قتال کریں تو فرمایا کہ پھر تم نے ان سے قتال کرنا ہے۔ پھر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں
مسجد حرام کے اندر قتال کے حلال ہونے کی۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فرمایا کہ اگر وہ تم سے قتال کرے تو پھر تم بھی ان سے قتال کرو مسجد حرام کے پاس، یعنی منع کیا تھا کہ آپ نے ابتداءً مسجد حرام کے پاس قتال کا آغاز نہیں کرنا، اگر کفار کریں تو پھر آپ کریں گے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کیونکہ ایسے محارب اور جارے اور بدبخت اور شکی کافروں کا یہی بدلہ ہے، یہی سزا ہے کہ انہیں پھر تہ تیگ کر دیا جائے۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر وہ قتال کرنے سے مسجد حرام کے پاس یا ویسے باز آ جائیں تو پھر آپ بھی جنگ سے رک جاؤ، اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا 193 نمبر آیت مبارکہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فرمایا کہ اور ان سے جنگ کرتے رہو، کفار سے جنگ کرتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فرمایا کہ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، گویا کہ فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس کی گردن کو کچلنے کے لیے جب تک یہ کام نہ ہو تو قتال کرتے رہنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کے تابع ہو جائے، یعنی امن و سلامتی آ جائے، ادائی عبادت کی اجازت مل جائے اور کفر و شرک دب جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین سے مراد کیا ہے؟ نظام زندگی، تمام تر نظام زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اللہ کی شریعت کے تابع ہو جائے، تب تک آپ نے قتال کرتے رہنا ہے۔ گویا کہ دو چیزیں بیان کی گئیں، جب تک فتنہ باقی ہے تب تک قتال کرنا ہے، اور نمبر دو، جب تک نظام زندگی اللہ کی شریعت کے تابع نہیں ہو جاتا تو تب تک آپ نے کیا کرتے رہنا ہے؟ قتال کرتے رہنا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ، فرمایا کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر آپ نے زیادتی نہیں کرنی، وہ اگر جنگ سے رک جائیں تو آپ نے بھی رک جانا ہے۔ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں یہ زیادتی جو ہے یہ ظالموں پر ہے، اگر وہ ظالم پھر سے آغاز کر دیں قتال کا اور جنگ کا تو پھر آپ بھی لڑنا شروع کر دو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، فرمایا کہ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور دیگر حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کا بدل ہیں۔ وہاں پر صحابہ کرام کو یہ خیال آیا کہ نمبر ایک تو ذوالقعدہ کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینے جو ہے اللہ پاک کی ذات نے حرمت والے ٹھہرائے تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس کا ادب احترام کرتے تھے، اس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ تینوں تو جو ہیں ایک ساتھ ہیں، اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ مشرکین اور کفار بھی ان مہینوں کے اندر قتال اور جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور مہینے حرمت والے ہیں، تو ایک یہ حرمت تھی، دوسرا حرم پاک کی حرمت تھی، تیسرا اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے کا خیال رکھے گا تو ہم اس کا خیال رکھیں گے، اور جو نہیں رکھے گا تو فرمایا کہ پھر ہم بھی اس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ حرمت والے مہینے کا پاس و لحاظ رکھے، خیال رکھے تو آپ بھی رکھیں، اور اگر نہ رکھے تو پھر آپ بھی نہ رکھیں، اور اگر وہ حرم پاک کی حرمت کا خیال رکھیں تو آپ بھی رکھیں، اگر نہ رکھیں تو پھر آپ بھی نہ رکھیں، ہماری طرف سے آپ کے لیے اجازت ہے۔ لیکن فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم پر وہ کوئی زیادتی کریں تو تم بھی ان پر زیادتی کرو، لیکن فرمایا مگر اسی قدر جتنی کہ تم پر انہوں نے کی ہے۔ آپ اندازہ کریں جنگ کا موقع ہے، یہ دوسرا مقام آ گیا کہ پروردگار قتال کا حکم بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ آپ نے زیادتی نہیں کرنی، اگر وہ زیادتی کریں آپ بھی زیادتی کرو، وہ ظلم کریں آپ بھی ظلم کرو، وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں تو آپ بھی جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، لیکن فرمایا کہ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنی ہی آپ نے زیادتی اور ظلم کرنا ہے جتنا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ نے اس میں آگے بڑھنا نہیں ہے، اضافہ نہیں کرنا اور زیادتی نہیں کرنی۔ اسلام جو ہے جنگ کے اصول اور ضابطے ہم سب کو بتاتا ہے، جبکہ دنیا کے دوسرے ممالک اور اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں جنگ کے اصول اور ضابطے نہیں بتاتی، بلکہ اس موقع پر بلا تفریق جو ہے اپنے دشمن اور ان سے منسلک علاقے، افراد، بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، سب کو جو ہے فنش کرنے کا، ختم کر دینے کا حکم دیتی ہیں۔ اسلام ہے وہ مذہب کے جو جنگ کے موقع پر بھی آپ کو زیادتی سے منع کرتا ہے۔ تو اس لیے دنیا بھر میں جو جنگی اصول ہیں وہ شریعت محمدیہ کے تناظر میں دیکھے جائیں اور ان سے اخذ کر کے پھر جنگوں کے اصول وضع کیے جائیں، اور دعوت فکر ہے پوری دنیا کے افراد کو، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ادارے ہیں اور بڑے بڑی فوجیں ہیں، انہیں جو ہے دعوت فکر ہے کہ قرآن پاک سے جنگ کے اصول اور ضابطے اخذ کرو اور اس کو پھر پوری دنیا میں نافذ کرو، اسی کے مطابق جنگیں کرو، اسی کے مطابق جدال کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اے صحابہ مجاہدین اللہ سے ڈرتے رہنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہاں پر کہا کہ جو ہم نے آپ کو احکامات دیے ہیں
ان کی خلاف ورزی سے بچتے رہنا. یہاں پر تقویٰ کیا ہے، ڈر کیا ہے کہ ان کی خلاف ورزی سے، اللہ کے حکم عدولی سے جو جنگ کے متعلق ہے، جو اصول اور ضابطے، قاعدے اور کلی اور قوانین شریعت نے وضع کیے ہیں، ان کی پاسداری اور پابندی کرنا، ان سے تعرض نہ کرنا، تجاوز نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، آگے نہ بڑھ جانا، ان حدود کو پامال نہ کر دینا، توڑ نہ دینا. فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. جنگ کے موقع پر بھی کہا جا رہا ہے پروردگار سے ڈرتے رہنا. اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس بات کو جان لو کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ جو اصول اور ضابطے کے تحت شریعت کے مطابق جو ہے جنگ کو، قتال کو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے. تو عزیزان محترم، 190 نمبر آیت سورۃ بقرہ کی اور 194 نمبر، 190 سے لے کر 194 تک کی ان آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 6 ہجری کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے جب 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے گئے، اس موقع پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور قتال کا حکم دیا، اور اس موقع پر اصول اور ضابطے متعین کر دیے اور وضع کر دیے، اور پوری دنیا کو اصول اور ضابطہ دے دیا کہ جنگ کے موقع پر بھی اسلام آپ سے کہتا ہے ظلم اور زیادتی نہیں، تجاوز اور تعرض نہیں ہے، بلکہ حدود میں رہتے ہوئے آپ نے فتنے کی سرکوبی کرنی ہے اور فتنے کو دبانا ہے. اور پروردگار نے کیا ہی خوبصورت اصول اور ضابطہ دے دیا کہ فتنہ جب تک باقی ہے تب تک قتال کرنا ہے، تب تک آپ نے جہاد کرنا ہے، اور قتل کرنے سے تعرض نہیں کرنا، اس لیے کہ فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی، قرآن پاک کی آسمانی تعلیمات کی پاسداری اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے جو اصول اور ضابطے، قاعدے کلی اور قوانین ہیں، خداوند قدوس جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی اور اس کو آگے دوسری دنیا تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.